کعبہ پاک کی تعمیر کی بات بھی بڑی اعلیٰ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرا گھر بنا، اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے اب جس کی طرف سارے منہ کر کے نماز کی نیت کرتے ہیں، جان بوجھ کر کعبے سے منہ پھیرا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ حکم ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اللہ کے حکم سے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام۔ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا پانی کا، تندور میں سے پانی اڑا اور نافرمان لوگ تھے سارے غرق ہو گئے پانی میں، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا، سگا بیٹا ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا میرا گھر بنا، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا۔ طوفان نوح کے دور میں اللہ نے کعبہ پاک کی تعمیر کو آسمانوں پر اٹھا لیا، بنیادیں زمین میں رہ گئی، تعمیر کو اوپر کی دیواروں کو زمین کے اوپر کا حصہ اللہ نے اٹھا لیا، جو بیت المعمور فرشتے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں آسمانوں کے اوپر۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا گھر بنا، یا اللہ اس کی بنیادیں تو ظاہر کر، بنیاد کہاں رکھنی ہے؟ تو بنیادیں تو وہیں تھی جہاں حضرت اسماعیل بی بی ہاجرہ کو بٹھا کے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا گئے تھے۔ قرآن پاک میں ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، 13ویں پارے میں جو آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی بی بی ہاجرہ ان کے بیٹے کی شان میں فرما رہے ہیں میں نے اپنی ذریت کو یہاں بٹھایا تیرے عزت والے گھر کے ساتھ، حالانکہ اس وقت دیواریں نہیں تھی، کعبہ پاک کی دیواریں اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دی، بنیادیں زمین میں دبی ہوئی تھی، کچھ ظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے عزت والے گھر کے ساتھ۔ اب اس بات سے ظاہر ہوا جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں، فرمایا تیرے عزت والے گھر کے ساتھ بٹھا کے جا رہا ہوں، تو فرمایا میرا گھر بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس کی بنیادیں ظاہر کرنا تیرا کام ہے، تیرا گھر بنانا ہمارا کام ہے۔ تو اندھیری چلی، تیز ہوا چلی، بنیادیں جو دبی ہوئی تھی وہاں سے مٹی اللہ کے حکم سے ہٹ گئی، پتھر ہٹ گئے، بنیادیں ظاہر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کعبے کی تعمیر شروع کی، اللہ کا نام لے کر کعبے پاک کی تعمیر شروع کی۔ کیا شان ہے اس گھر کی جس گھر کے مستری ابراہیم علیہ السلام ہو، مزدور اسماعیل حبیب اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹا پتھر چن چن کر پہاڑوں سے اچھے صاف ستھرے پتھر چن کے لے آئے، دیوار بننا شروع ہوئی۔ جب دیوار ماتھے کے برابر پہنچی تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ جس کا گھر بنتا ہے انتظام بھی وہی کرتا ہے، تو یا اللہ تیرا گھر بن رہا ہے، تیرا کعبہ بن رہا ہے، تیرے حکم سے ہم باپ اور بیٹا بنا رہے ہیں تیرے گھر کو، اور ماتھے کے برابر پہنچ چکا گھر، اب دیواریں اونچی کرنی ہے، سامان کہاں سے لائیں؟ ان پہاڑوں کے دامن میں سامان کہاں سے آئے گا؟ پھٹے
رسے بانس وغیرہ کہاں سے آئیں گے؟ تو ایک پتھر کی چٹان، چھوٹا سا پتھر پڑا تھا، اللہ کریم نے فرمایا اس پتھر کے اوپر کھڑا ہو جا اور یہ پتھر گو کا کردار ادا کرے گا، اونچا جانا ہوگا تو پتھر اونچا چلا جائے گا، نیچے آنا ہوگا تو پتھر نیچے چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دونوں پاؤں پتھر پر رکھے تو پتھر میں جان آ گئی، سبحان اللہ، پتھر میں جان آ گئی، اڑنے کی طاقت آ گئی، اونچا ہونے کی طاقت آ گئی۔ اور جب پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینا چاہتے تھے تو پتھر نیچے آ جاتا تھا، گارا لینا چاہتے تھے تو پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ جب کعبے پاک کی دیوار پر پتھر رکھنے لگتے تھے تو پتھر اونچا ہو جاتا۔ اسی طرح کعبے کی تعمیر ہوتی رہی، جب رب نے فرمایا میرا گھر بن گیا، مکمل ہو گیا، بڑی اونچی دیواریں ہیں کعبے پاک، دیکھنے والے یہاں بیٹھے ہیں، طواف کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے جب کعبے پاک کا طواف کیا جاتا ہے، کعبے پاک کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک، سبحان اللہ۔ جب یہ صدا زبان پر ہوتی ہے، اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، چاروں طرف چکر لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اتنا سکون آتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، بس دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ یہ کعبے پاک کے گرد چکر لگانا، کعبے پاک کے گرد چکر لگانا، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یہ سارے مقام بڑے اعلیٰ ہیں، اور سب سے بڑا سکون ملتا ہے جب مدینے پاک حضور پاک کا روضہ نظر آتا ہے۔ اسی کعبے پاک کے چکر لگانے کے بعد امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حاجیوں کی طرف منہ کیا، چکر لگانے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ چلے مدینے چلے، بڑا سفر ہے، مکہ اور مدینہ سے بہت دور کا سفر، لمبا سفر ہے۔ تو محترم حضرات، امام احمد رضا خان مدینے کی طرف روانہ ہونے لگے، کعبہ پاک کا عمرہ کر کے، کعبۃ اللہ کا حج کر کے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہونے لگے، اور حاجیوں کو کہنے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو تم نے دیکھ لیا، اب چلو حضور پاک کا روضہ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبے پاک کی تعمیر کر چکے، یہ جس کی شان میں قرآن پاک کے چوتھے پارے کے ابتدا میں ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کعبۃ اللہ کی زیارت سب کو نصیب کرے، روضہ رسول اللہ کی زیارت ادب سے سب کو نصیب کرے۔ محترم حضرات، گھر کو اللہ نے اپنا مبارک گھر فرمایا، اور مبارک بھی ہے اور سارے جہان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ فِيهِ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اللہ نے تعریف کی ہے گھر کی، اس شہر کی تعریف کی ہے، یہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں یہ شہر، مکہ بھی اور مدینہ بھی، یہ دونوں شہر دونوں ہیں ہمارے نبی کے، رب فرماتا ہے نبی کے بھی ہیں میرے بھی ہیں۔ ذرا غور سے سننا، اللہ رب العالمین
امن والے شہر مکہ کی قسم. اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا کر محبوب کے شہر کا نام دیا. اور آخری پارے کے حوالے سے کر رہا ہوں. ہمارے نبی پاک سے نسبت ہے صحابہ کو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے سواریوں پر, گھوڑوں پر بیٹھے. وہ سواریاں پتھریلی زمین پر چلیں اور ان سواریوں کے پاؤں میں سے سم جسے کہتے ہیں چنگاریاں نکلیں, گرد اڑی, مٹی اڑی, پتھروں پر پاؤں لگے, پتھروں سے چنگاریاں نکلیں. تو اللہ نے فرمایا مجھے اس اثر کی بھی قسم ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. یا اللہ چلو محبوب کی قسم اٹھا لی, محبوب کے شہر کی قسم اٹھا لی, محبوب کے یاروں کا نام لے لیا, ذکر کر لیا. یہ تو گھوڑے ہیں, یہ تو سواریاں ہیں, یہ تجھے پیاری ہیں. اللہ نے فرمایا سواریوں کے ان گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے مجھے وہ بھی پیاری ہے. کیونکہ نسبت ہے, نسبت. صحابہ کرام کو نسبت نبی پاک سے, گھوڑوں کو نسبت صحابہ کرام سے, اور اس مٹی کو نسبت گھوڑوں کے پاؤں سے. اللہ فرماتا ہے مجھے یہ مٹی چنگاریاں بڑی پیاری ہے. یہ جو قرآن پاک کے اوپر کپڑا ہے غلاف ہے. اب تو رواج ختم ہوتا جا رہا ہے, بدقسمتی ہے, بدنصیبی ہے. کتابیں پڑھی ہوں, قرآن بھی ان میں رکھا ہو تو امتیاز یہی ہوتا ہے, پتہ یہی چلتا ہے جس پر غلاف ہوگا یہی قرآن ہو. اب تو مدرسوں میں یہ حال ہے, گھروں میں کیا حال ہوگا. کتابیں بھی بغیر غلاف کے, قرآن بھی بغیر غلاف کے. قرآن پر کپڑا چڑھانا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اور کتاب ہے, یہ اور کتاب ہے, قرآن پاک. اور قرآن پڑھنے کے لیے جب کوئی محبت والا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد الماری میں سے قرآن اٹھاتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے اس کو چون, اس قرآن کو چون. قرآن تو گتے کے اندر ہے, سبحان اللہ پڑھ لیتے. قرآن تو گتے کے اندر ہے, الفاظوں میں قرآن ہے, لفظوں میں قرآن ہے, اس کے باہر برکے ہیں, اس کے باہر گتا ہے, گتے کے اوپر کپڑا ہے, محبت والا کپڑے کو چون رہا ہے. ہر کتاب کو کوئی نہیں چونتا, ہر کپڑے کو کوئی نہیں چونتا. ایک ہی میل میں کپڑا بنتا ہے, ایک ہی دکان پر بکنے والا کپڑا ہے, ایک ہی تھان میں ہے. بندے نے خریدا, سوٹ بنایا, کپڑا بچ گیا, قرآن کا غلاف بنا دیا. اب سوٹ والے کو کون چومے, اس کپڑے کو روزانہ چوم رہے ہیں کیونکہ قرآن کے گتے کے ساتھ لگتے ہیں, نسبت کی وجہ سے چوما جا رہا ہے. ہر چیز کو, ہر کپڑے کو کوئی نہیں چومتا, کپڑا وہی چوما جاتا ہے جس میں قرآن ہو. ہر قبر کو کوئی نہیں چومتا, قبر کی چوکٹ وہ چومی جاتی ہے جس میں پھول شاہ ہو, جس میں مہر علی ہو, جس میں بہاء الحق ملتانی ہو, جس کے اندر غوث پاک ہو. ہر قبر کی عزت کہاں ہے, کہاں ہے ہر قبر کی عزت. ایسی قبریں بھی ہیں جن کی پرواہ کوئی نہیں کرتا, ایسی قبریں ہیں جن پر روزانہ پھول چڑھائے جاتے ہیں, روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ایسی قبریں بھی ہیں سال کے بعد بھی مشکل سے کوئی جاتا ہے, سال کے بعد بھی مشکل سے کوئی جاتا ہے. ایسی قبریں ہیں بندوں کا دل کرتا ہے جا کر ہاتھ کی. تو محترم حضرات, نسبت کی بات ہے. اللہ کا گھر بن گیا, سارے بولو اللہ کا گھر بن گیا. کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی. اللہ کو یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت
اسماعیل ذبیح اللہ کا یہ عمل بڑا پیارا لگا، بڑا پیارا لگا۔ اللہ نے فرمایا بڑی محنت کی، بڑی محنت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیری مہربانی